الرحیم، سیاسی چوپال کے ساتھ میں محمد طارق رانا آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج میں آپ کو نبی اکرم سرکار دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین کی ایک حدیث، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ یہ ایک بہت طویل حدیث ہے جو بہت سارے مستند راویوں سے اور بہت سی مستند کتابوں میں صحیح حدیث کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور ریاض الصالحین میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہے وہ متحدہ عرب امارات پر کیا اثرات دکھائے گی۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ننگے بدن کالے اونٹ چلانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اور پھر اس پر فخر کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی فتنہ السرا کا بھی ذکر ہے۔ یہ فتنہ سرا کیا ہے، یہ بھی مجھے آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک خدشہ میرے ذہن کے پردہ سینے پر نمودار ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات پر سختیاں نہ کہیں نازل ہوں۔ مجھے اس علاقے میں اس خطے پر سختیاں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جن بڑی بڑی عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کہاں ہے؟ برج العرب کہاں ہے؟ برج خلیفہ کہاں ہے؟ کیا یہ امریکہ میں ہے؟ کیا یہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہے؟ جی نہیں، یہ اسی خطے میں ہے کہ جس کا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بدو کون ہیں جو کالے اونٹ چلایا کرتے تھے؟ یاد رکھیں کہ حجاز میں کالے اونٹ نہیں پائے جاتے تھے، وہاں سرخ اونٹ تھے۔ اگر آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد ہوگا تو آپ کو یہ بات بھی ضرور یاد ہوگی کہ حضرت عبد المطلب نے ان کے بدلے 100 سرخ اونٹ قربان کیے تھے۔ یہاں پر کالے اونٹ نہیں لکھا گیا۔ کالے اونٹ کہاں تھے؟ یہ نجد میں تھے، اور اس وقت جو عرب امارات کے حکمران ہیں یہ نجدی قبائل میں سے ہیں، اور یہ نجدی قبائل جو ہیں یہی حکمران ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور اپنے ڈرونز کو چیک بھی کر لیا ہے، ٹیسٹ بھی کر لیا ہے۔ اور یہ خبریں مغربی میڈیا میں بتائی جا رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات پہلا مسلمان ملک ہوگا جو ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے گا۔ دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے نائٹ کلب، کمپنیاں، شراب خانے اور جوا خانے تھے، اس کا یورپ والے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا کی بہترین شراب اور بہترین جوا اس عرب ملک کے شہر دبئی میں ہو رہا تھا۔ یہ وہ فتنہ السرا ہے جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مختلف کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی امیری ہوگی کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ عمارتیں اور سہولتیں بھی آپ کو متحدہ عرب امارات میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زوال یعنی ڈاؤن فال کا ذکر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈاؤن فال خدا نہ خواستہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی ہے کہ اب کمپنیوں نے متحدہ عرب امارات سے جانا شروع کر دیا۔ شروعات اس طرح سے ہوئی ہے کہ متحدہ عرب امارات سے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جانا شروع کر دیا ہے، اور یہ کمپنیاں اب مزید یہاں کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ دوبارہ ننگے بدن اونٹ چلاتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے یہ کہا کہ میری کمپنی کو دبئی میں 18 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا اور اس علاقے کو چھوڑنے لگا ہوں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ بے روزگاری اور پاکستان کی ترسیلات زر کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو سراسر پاکستان کے گھاٹے کی بات ہے، مجھے اس کا ادراک ہے، لیکن ہم ان باتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ مشکات شریف میں حدیث نمبر 5300 فتنہ السرا کو بیان کرتی ہے، اور یہ قیامت کے قرب کا فتنہ ہے جس میں مسلمان دولت اور عیش و نشاط میں ڈوب جائیں گے۔ اس کے بعد فتنہ الدہیمہ آئے گا جو ہر گھر میں داخل ہوگا، اور ایسا دھواں ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو کر چہروں کو سیاہ کر دے گا۔ آج کل جو ہم اپنے گھروں میں ناچ گانا اور فتنہ دیکھ رہے ہیں، کیا فتنہ الدہیمہ نہیں ہے؟ شاید ہی کوئی گھر اس سے محفوظ ہو۔ اگر آپ اس جنگ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خطہ کبھی جنگ سے باہر نہیں آئے گا۔ آج امریکہ اور اسرائیل جنگ کے بعد اس خطے کو چھوڑ کر چلے بھی جائیں
تو یہ جنگ اب خدا نہ خاصا جاری ہوتی نظر آ رہی ہے اور رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان اگر اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب بھی موقع ہے کہ مسلم ممالک ٹرمپ مردود کی اس جنگ سے نکل جائیں تو بہتر ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر متحدہ عرب امارات کے لیے ہے کہ وہاں کی رونقیں واپس نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ اب غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اگر امریکہ خود کو نہیں بچا پا رہا، اس کے جہاز تباہ ہو رہے ہیں، پائلٹ ایران میں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں، C-130 تباہ ہو رہے ہیں، اس کے اڈے تباہ ہو رہے ہیں، اسرائیل میں بھی تباہی کے آثار نمودار ہیں، تو ایسے میں جب امریکہ یہاں سے جائے گا تو ان خلیجی ریاستوں کا کیا بنے گا؟ کیا یہ سب ایران کے محتاج نہیں ہو جائیں گے؟ ایران جس کو چاہے گا آبنائے ہرمز سے گزرنے دے گا اور جس کو چاہے گا روک لے گا، اور اگر یہ اسرائیل کی طرف پائپ لائن بنائیں گے بھی تو یہ محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حائفہ کی بندرگاہ بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ سمندری تجارت ختم نہیں ہو سکتی، کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات بندرگاہوں سے ہی آئیں گی۔ آنے والے دنوں میں حالات مزید سخت ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو، جسے ہم سیٹن یاہو کہتے ہیں، وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس میں سراسر اول و آخر نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ یہ جنگ محض اسرائیل ایران کی جنگ نہیں، بلکہ یہ عیسائیت اور امت مسلمہ کی جنگ نظر آتی ہے۔ دبئی کی بلند عمارتیں میزائلوں سے محفوظ رہ سکیں گی؟ اگر یہ جنگ بڑھی اور UAE اس کا حصہ بنا اور اس نے ایران پر حملہ کیا تو کیا ایران صبر سے بیٹھ جائے گا؟ اس کی نظر میں تو سب سے پہلے، اس کی میزائل کی رینج میں تو سب سے پہلے UAE کی بلند عمارتیں ہی آئیں گی۔ مجھے دوبارہ وہی بدو نظر آ رہے ہیں جو اونٹ چراتے تھے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ میں متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ خدارا اب بھی ہوش کے ناخن لیں، امریکہ سے دور ہٹ جائیں، اپنے ملک کو بچائیں۔ پاکستانیوں اور دیگر ممالک کے لوگوں کا روزگار ان ریاستوں سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے ان پاکستانیوں سے ہمدردی ہے جو UAE میں کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا رزق برقرار رکھے، لیکن ہمیں قرآن و حدیث کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان حالات کی تیاری نہیں ہو رہی۔ اب بھی اگر مسلمان چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں، اور یہود و نصارہ کے اس گٹھ جوڑ سے علیحدہ ہوں کہ یہ جنگ محض نیتن یاہو یا امریکہ کی جنگ نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کر مسلم ممالک کو تباہی کے دہانے پر لانا چاہ رہے ہیں، اور مسلمان ان کی اس سازش سے واقف نہیں ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ اللہ حافظ۔